السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز اصلاح عقائد و اعمال، یعنی ہم اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہوئے آتے ہیں اور عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہوئے آتے ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل ہم نے ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی 12 روز تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر مختلف عناوین سے، مختلف علماء کرام سے آپ نے تفصیل کے ساتھ خطابات کو سماعت فرمایا۔ آج میں آقا علیہ السلام کے آثار و تبرکات میں سے موئے مبارک کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو گزار کرتا چلوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر یعنی ایک تابوت، ایسا تابوت تھا جس میں انبیاء علیہم السلام کے آثار اور ان کے تبرکات اس تابوت کے اندر تھے، اور وہ تابوت جس کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات تھے، تو ان کی قوم کے لوگ جب بھی کوئی ان پر پریشانی آتی، جب بھی ان پر کوئی مصیبتیں آتی، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اس تابوت کے ذریعے سے وہ فتح و کامیابی کو حاصل کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مختلف تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب بھی انہیں کسی جنگ میں جانا ہوتا اور اس جنگ کے دوران میں ان کا جو مقابلہ دشمن سے ہوتا تھا، تو اس سے پہلے، اس جنگ میں جانے سے پہلے اس تابوت کو پہلے وہ سامنے رکھا کرتے تھے، اور بعد میں اس جنگ میں جو ہے جب وہ شریک ہوتے تو تابوت پہلے ہوا کرتا تھا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس تابوت کے ذریعے سے یا اس کے اندر جو تبرکات تھے اس کے وسیلے سے وہ دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے فتح و کامیابی عطا کرتا اور انہیں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمایا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دشمنوں پر فتح و کامیابی ان کو حاصل ہوتی تھی، تو اس تابوت کی برکتوں سے جو ہے وہ حاصل ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح جب باران رحمت کا نزول نہیں ہوتا تو وہ اس تابوت کو باہر نکال کر رکھتے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس تابوت کے اندر جو انبیاء کے تبرکات تھے ان کو وسیلہ بنا کر دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر باران رحمت کا نزول فرمایا کرتا۔ تو اس طرح مختلف تفاسیر کے اندر اس تابوت سکینہ کا بنے اس آیتوں کی تفسیر میں بعض مفسرین کرام نے اس تابوت سکینہ کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے اندر جو انبیاء علیہم السلام کے جو تبرکات، وہ ان کے آثار تھے، اس کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح کسی نے اس میں لکھا بھی ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا، اور کسی نبی کا عصا تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں بھی جو ہے اس کے ٹکڑے جو ہے اس تابوت کے اندر تھے۔ اس طرح انبیاء علیہم السلام کے تبرکات اور آثار اس تابوت کے اندر موجود تھے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو استعمال شدہ جو چیزیں ہوتی ہے، یا وہ ان کا عصا ہو یا ان کا امامہ ہو، اور اس طرح جو ہے ان کا جو بھی جو ہے ان کے تبرکات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسیلے سے جو ہے ان کی قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی و سرفرازی سے انہیں عطا فرمایا، یعنی کامیابی عطا فرمائی، فتح بھی عطا فرمایا، اور ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اب آئیے کہ انبیاء علیہم السلام کے استعمال شدہ ان چیزوں کی ایسی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور بندوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تابوت سکینہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوا آیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے اور ہمارے پیارے آقا جناب رسالت مآب
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آثار ہیں، جو تبرکات ہیں، اور اس تبرکات کو اپنے پاس رکھنا یا اس سے برکتوں کو حاصل کرنا، یہ 1400 سال سے یہ ہمارا معمول چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات سے صحابہ کرام نے برکتوں کو حاصل کیا، اور اسی طرح اسی آثار و تبرکات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کے بعد وہ جو ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس امت میں منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ آج بھی ترکی کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر آثار اور تمام تر تبرکات وہاں پر محفوظ ہے۔ اب آئیے کہ آج ہم ان تمام آثار و تبرکات کے تعلق سے گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم گفتگو کریں گے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آئیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک آج 1400 سال ہو چکے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کے بعد، تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی آثار حضور پاک علیہ السلام کے موئے مبارک کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے۔ اب آئیے کہ آثار و تبرکات کو اپنے پاس رکھنا یا اس سے برکتوں کو حاصل کرنا، یہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہاں تک درست ہے، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کو کریں گے۔ اب آئیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے آثار و تبرکات میں سے موئے مبارک کو یا اس کی زیارت کرنا یا اس سے شفا اور اس سے برکتوں کو حاصل کرنا، یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا رہا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک جو سب سے پہلے جن صحابی کو ملے ہیں وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات یا ذہن نشین کر لیں کہ موئے مبارک سرکار دو عالم کے دینا حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود جو ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے موئے مبارک کو، اپنے سر کے مبارک بالوں کو اپنے اصحاب کرام میں تقسیم فرمایا ہے۔ اب آئیے کہ روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد جب اپنے سر مبارک کا دایاں حصہ اب حجام کے حوالے کیا، اور اس حجام نے حضور پاک علیہ السلام کے دائیں حصے کے بال بنوائے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں حصے کے بال جب نکالے گئے تو اس وقت میں آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو آواز دی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضور پاک نے فرمایا اے ابو طلحہ اس کو لے جاؤ میرے اصحاب میں تقسیم فرما دو۔ تو اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب میں حضور پاک علیہ السلام کے موئے مبارک کو آپ نے تقسیم فرمایا، اور جب حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر حجام نے حضور پاک علیہ السلام کے بائیں حصے کے بال کو منڈایا، تو اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے بال نکال کر حضرت ابو طلحہ کو عطا کیا، فرمایا ابو طلحہ یہ اپنے پاس تم رکھ لو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنے موئے مبارک کو، اپنے سر کے دائیں حصے کے بال کو اپنے صحابی ابو طلحہ کو دیا۔ تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے جن صحابی کو حضور کے موئے مبارک ملے وہ حضرت ابو طلحہ ہیں، اور آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو فرمایا کہ یہ بال لے جا کر میرے اصحاب میں تقسیم کر دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ موئے مبارک کا دینا حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو اپنے پاس رکھنا اور اس سے برکتوں کو حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، حضور کے اصحاب کرام، یہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہی حضور کے موئے مبارک کو اپنے پاس لیے رکھا اور اس سے برکتوں کو بھی حاصل کیا۔ اور بعض صحابہ کرام نے اپنے آخری وقت میں، زندگی کے یعنی آخری وقت میں، اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، بعض صحابہ کرام نے یہ وصیت بھی کی، ایک خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے موئے مبارک ان کے ساتھ ان کی قبر میں رکھ دیں۔ بعض صحابہ کرام نے یہ وصیت بھی کی کہ ان کے منہ کے اندر جو ہے زبان کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو رکھ کر اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی حضور کے موئے مبارک سے برکتوں کو بھی حاصل کیا، اور بعض نے خواہش کی کہ وہ وفات ظاہری کے بعد یعنی ان کے انتقال کے بعد وہ قبر میں بھی جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی موئے مبارک کو ساتھ لے کر گئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میں دنیا میں بھی حضور کی جو ہے نا اس موئے مبارک سے برکتوں کو حاصل کیا ہوں، اور وفات ظاہری کے بعد بھی قبر کے اندر بھی جاؤں گا تو یقیناً جو ہے ان موئے مبارک سے ضرور بضرور برکتیں برابر مجھے حاصل ہوگی۔ ورنہ اگر حضور کے موئے مبارک سے برکتوں کو حاصل
اگر نہ ہوتی تو فلاں فلاں صحابی کیوں کہتے کہ میرے قبر کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا؟ تو صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ عالم برزخ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں ہمیں ضرور ضرور حاصل ہوگی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ وہ احوال بھی پیش کرتا چلوں گا کہ جن کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود تھے۔ اب آئیے ان میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جو ہے اپنے وقت آخر میں اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ فرمایا کہ میرے پاس حضور پاک علیہ السلام کے کچھ منہ مبارک ہیں اور آقا علیہ السلام کی کچھ ناخن مبارک بھی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور پاک علیہ السلام کے ناخن بھی موجود تھے اور سرکار دو عالم کے منہ مبارک بھی موجود تھے۔ تو آپ نے یہ اہل خانہ کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو دو کام یہ کرنا کہ جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی یہ ناخن مبارک ہے اس کو پیس کر یعنی باریک کر اور میری وفات کے بعد میری آنکھوں میں سرمے کی طرح لگا دینا یہ ناخن مبارک کو، اور یہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہے اور میرے منہ میں میری زبان کے نیچے یہ حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کو رکھ دینا اور مجھے قبر میں رکھ دینا اور اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک سرکار دو عالم کے ناخن مبارک اس سے میں نے دنیا میں برکتوں کو حاصل کیا، اور بعد از وفات بھی میں جب قبر کے اندر جاؤں گا تو یقیناً جو ہے اس کی برکتیں مجھے ضرور ضرور حاصل ہوگی۔ اب آئیے ناظرین سامعین محترم، حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کے تعلق سے یہ بھی بات جو ہے نا علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا کیسا زہد، کیسا تقوی اور کیسی شان تھی اور آپ کیسی زندگی کو آپ نے گزارا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت آخر میں آپ نے بھی جو ہے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ میرے پاس حضور پاک علیہ السلام کے یہ منہ مبارک ہیں اور میری بعد از وفات کے میری جنازے کے بعد جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس وقت میں حضور پاک علیہ السلام کے یہ منہ مبارک میرے جو ہے نا زبان کے نیچے رکھ دینا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک سے زندگی میں بھی برکتوں کو حاصل کیا اور بعد از وفات بھی اپنے ساتھ بعض صحابہ نے قبر میں بھی آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کو لے کر گئے۔ اور اسی طرح جو ہے مسلم شریف کی حدیث بھی ہے اور اس طرح بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آقا علیہ السلام کے منہ مبارک موجود تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک میں تھی تو اس وقت میں روایت کے الفاظ ہے کہ خود اہل مدینہ کا یہ عمل تھا، حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا یا کسی بچوں کو نظر لگ جاتی تو وہ خواتین جو ہے اپنے پانی کے بڑے بڑے پیالوں کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتی کہ آپ کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی اور جن میں حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک موجود تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتی کہ اس چاندی کی ڈبیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو نکالتی، اور جو خواتین وہ پانی کے پیالے لے کر کھڑی ہوتی تھی، جو کوئی نظر لگنے پر آ جاتا تھا، بد نظری کی وجہ سے آتا تھا، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی بخار کی وجہ سے، بچوں کی طبیعتوں میں ناسازی کی وجہ سے پانی کے وہ پیالے لے کر آتے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندی کی اس ڈبیا سے حضور پاک علیہ السلام کی منہ مبارک کو نکالتے جاتی، پانی میں ڈبو تو جاتی اور خواتین کو دیتی چلی جاتی۔ تو اہل مدینہ اس پانی کو لے جا کر اپنے بیمار بچوں کو پلا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے شفا عطا فرما دیتا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کی برکتیں اہل مدینہ نے بھی حاصل کی ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ طریقے سے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کو اپنے پاس ایک چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کر رکھا، اور اسی منہ مبارک سے جو ہے نا لوگوں نے برکتوں کو حاصل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے اصحاب کو منہ مبارک عطا کیا، اور اپنے اہل خانہ میں ازواج مطہرات کو بھی عطا کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس منہ مبارک سے برکتوں کو حاصل کیا، اور ازواج مطہرات نے بھی، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کو اپنے پاس رکھ کر وہ بیماروں کے لیے وہ منہ مبارک کے ذریعے سے ان کو شفا ملتی چلی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ منہ مبارک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا
اور اس سے برکتوں کو حاصل کرنا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ ازواج مطہرات کا بھی رہا۔ اب آئیے کہ اسی طرح امت کے اندر جو ہے 1400 سال سے اگر آپ بڑے بڑے محدثین کی اگر زندگیوں کا جائزہ لے لیں گے تو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے محدثین نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سے برکتوں کو حاصل کیا۔ اور بعض محدثین تو ایسے تھے کہ جن کی خواہش بھی تھی کہ سرکار دو عالم کے کچھ بال ان کے پاس مل جائے، یہ اور ان کے لیے جو نا دنیا و آخرت میں اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی تھی، ان کی خواہش بھی تھی۔ اب آئیے کہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک واقعے کو، آپ اپنے والد کے واقعے کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیمار ہو گئے ایک مرتبہ، اور ایسی جو ہے بیماری میں اور نقاہت و کمزوری آ چکی تھی کہ آپ چوپائی پہ ہی لیٹے ہوتے تھے، اور آپ کے اندر اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ آپ کلام کرنے کی بھی قوت یا گفتگو کرنے کی بھی قوت آپ کے اندر موجود نہیں تھی۔ اب اس طرح یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جب بیمار ہو گئے تو آپ چوپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، نقاہت و کمزوری کی وجہ سے آپ کچھ بول نہیں پاتے تھے، تو جب آپ کے قرب و جوار میں آپ کے شاگردیں وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اہل خانہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایکایک جو ہے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب آنکھ لگ گئی، کیونکہ بیماری میں تھے، غنودگی میں تھے، تکلیف میں تھے، آنکھ جو ہی آپ کی لگ گئی تو کوئی شخص حاضر ہوا اور یہ کہہ رہا کہ ابھی کچھ دیر میں نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی سمت سے، اسی راستے سے سرکار دو عالم اندر تشریف لانے والے ہیں۔ تو گویا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں اور اسی جگہ سے آنے والے ہیں۔ تو جب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو فوراً اشارے سے جو ہے آپ نے اپنے ان گھر والوں سے مخاطب ہو کر اشارے سے کہا کہ میری جو چوپائی کا جو طریقہ ہے اس کی جگہ کو تھوڑی سی بدل دیں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی اس اشارے کی بات کو آپ کے اہل خانہ نے سمجھا، اس کے رخ کو، چوپائی کے رخ کو آپ نے بدل دیا۔ کچھ ہی دیر میں نبی مکرم سرور دو عالم جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو قریب آئے تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعے کو آپ خود فرماتی ہیں، آپ کے بیٹے خود اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے اور حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کو دیکھ کر اٹھنا چاہا، مگر نقاہت و کمزوری بیماری کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پائے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اہل خانہ کو بھی اس بات کا خدشہ تھا کہیں پر جو ہے اس حالت میں، اسی جو ہے نا نقاہت و کمزوری میں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں، تو ان کو اس بات کا خدشہ بھی تھا اس بات کا۔ تو حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو بھی اپنی اس تکلیف اور بیماری میں، اس نقاہت میں، اس کمزوری میں آپ کو اپنی حیات کا بھی کچھ بھی جو ہے آپ کو اندازہ نہیں تھا، کہ آپ خود یہ سمجھتے تھے شاید میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے والا ہوں۔ جب سرکار دو عالم تشریف لائے اور حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اتنے قریب آئے، اور حتیٰ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میرے سر مبارک کو اپنی گود میں لے لیا، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک، ریش مبارک میرے چہرے سے جو ہے لگ رہی تھی، اور اس کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب زیارت کیا اور حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا اور سرکار دو عالم کا جو ہے داڑھی مبارک میرے چہرے پر لگی ہوئی ہے، اور زار و قطار آپ رونا شروع کیا، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیص مبارک، جبہ مبارک جو ہے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے نظر کرم فرمائی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے مخاطب ہوئے، حضور نے فرمایا کہ بیٹے عبد الرحیم تیرا کیا حال ہے؟ کیف حالک یا بنیا، بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو آپ کمزوری کی وجہ سے بول نہ پائے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، کرم نوازی کی، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خصوصی توجہ فرمائی، اور اس کا یہ معاملہ ہوا کہ آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں مجھے برساں برس سے، سالہاں سال سے میری خواہش تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی منہ مبارک مجھے حاصل ہو جائے، تو بس دل میں یہ خیال تھا کہ آج حضور کی توجہ ہوئی، آقا علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی، میرے حال دریافت کرنے کے لیے آئے اور مجھے شفا عطا فرما دیا۔
گویا کتنا اچھا ہوتا کہ آقا علیہ السلام کے کچھ منہ مبارک مجھے حاصل ہو جاتی ہے۔ دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی تو فوراً آقا علیہ السلام دلوں کے احوال کو بھی جاننے والے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا بیٹے عبد الرحیم، اور فوراً آپ نے سرکار دو عالم نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا، 2 بال آقا علیہ السلام کے جو ریشے مبارک کے نکل آئے، اور آپ آقا علیہ السلام نے ان کو عطا فرما دیا۔ اور عطا فرمانے کے بعد اور جس وقت حضور پاک علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ اٹھے اور چراغ منگوا کر آپ نے اپنے ہاتھ میں بال دیکھا، وہ منہ مبارک آپ کو نظر نہیں آئے، تو آقا علیہ السلام کی طرف پھر آپ متوجہ ہوئے تو حضور پاک نے فرمایا بیٹے عبد الرحیم پریشان نہ ہو، ان بالوں کو میں نے تمہارے سر کے نیچے جو تکیہ تھا اس کے نیچے رکھ چکا ہوں، اس کو اٹھا کر دیکھ لینا۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہی تکیہ اٹھایا تو سرکار دو عالم کے 2 منہ مبارک موجود تھے۔ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ایک تو بیماری ختم ہو گئی، سرکار دو عالم نے آپ کو طویل عمر کی دعا بھی عطا فرما دی، اور ان کو بشارت بھی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر کو دراز فرمائے گا، شفا بھی دیا، عمر میں درازی کی برکت کی دعا بھی کی، پھر اس کے بعد منہ مبارک بھی عطا کیا۔ پھر حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ منہ مبارک کو لیا ایسی برکتیں میرے پاس آ گئی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 3 باتوں کو میں نے مشاہدہ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکار دو عالم کے یہ جو 2 منہ مبارک تھے وہ 2 جڑے ہوئے تھے، 2 ملے ہوئے تھے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ جب میں درود پاک کی کثرت کرتا، جب بھی درود پڑھنا شروع کرتا تو وہ 2 منہ مبارک آقا علیہ السلام کے وہ الگ الگ ہو جاتے، جدا جدا ہو جاتے۔ جب درود پڑھتا تو یہ 2 الگ الگ ہو جاتے، جب درود پڑھنا بند کر دیتا تو یہ 2 منہ مبارک اکٹھے جو ہے نا مل جاتے۔ پھر یہ پہلی بات میں نے یہ شان دیکھی سرکار دو عالم کے منہ مبارک کی کہ یہ ملے ہوئے تھے، درود پڑھتا تھا تو 2 منہ مبارک الگ الگ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مرتبہ واقعہ یہ ہوا، 3 لوگ جو معترضین تھے، اعتراض کرنے والے، ان میں سے جو ہے 2 لوگ معترض تھے، ایک جو ہے نہ چاہ کر بھی، وہ معترض تو نہیں تھا، وہ نہ چاہ کے بھی ان کے ساتھ آیا اور اس نے آ کر جو ہے کہا کہ یہ رسول پاک کی منہ مبارک ہے تو بتائیے۔ تو اس کے بعد میں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ منہ مبارک کو لے کر باہر آئے، سخت دھوپ تھی اور ایسی جو ہے دھوپ تھی، دھوپ کی ایسی سختی تھی، تو اسی وقت ہی فوراً جب یہ منہ مبارک کو لے کر باہر آئے تو اس وقت ہی جو ہے فوراً ابر کا ایک ٹکڑا جو ہے ان منہ مبارک پر سایہ فگن ہو گیا۔ تو پہلے شخص نے جو دیکھا وہ توبہ کیا، رجوع ہو گیا، دوسرے شخص نے کہا کہ یہ اتفاقی معاملہ ہو سکتا ہے، پھر جو ہے دوبارہ پھر منہ مبارک کو سخت کڑکی جو نا دھوپ میں لایا گیا تو پھر وہ ہے ابر کا ٹکڑا پھر آپ پر منہ مبارک پر سایہ فگن ہو گیا، پھر دوسرا یہ معاملہ دوسرے شخص نے بھی تائب ہوگا۔ اس طرح تینوں اشخاص جو معترضین تھے وہ تائب ہو گئے۔ تو گویا اس واقعے کو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کی یہ برکتیں حاصل رہی ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منہ مبارک، ریش مبارک، یہ جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، بزرگان دین سے، تابعین سے، محدثین سے امت میں یہ منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور آج بھی رسول پاک کے منہ مبارک کو یا آثار مبارک کو سوائے اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی جماعت کے پاس بھی سرکار دو عالم کی تبرکات موجود نہیں ہیں۔ اب آئیے آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ امام سقاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول البدیع میں لکھتے ہیں کہ ایک بلخ کا ایک سوداگر تھا، بڑا مالدار تھا، بہت ہی بڑا مالدار تھا، اور اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک موجود تھے۔ وہ جو ہے بلخ کا سوداگر کا جب انتقال ہوا تو جو اس کا مال تھا جو ڈیوائیڈ ہوا، اس کے 2 بچے تھے، تو ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا بیٹا، 2 بچے تھے۔ جب مال ڈیوائیڈ ہوا، تقسیم ہوا، تو آدھا آدھا مال تقسیم ہوا، تو اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بات آئی کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ ایک بال میں اپنے پاس رکھ لوں گا، دوسرا بال تم اپنے پاس رکھ دینا، تیسرا جو منہ مبارک ہے اور جو بال ہے وہ جو ہے منہ مبارک کو اس کو ہم آدھا آدھا کر دیں گے، بڑے بھائی نے کہا۔ تو وہ چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کو ٹکڑے کرنا مجھے گوارا نہیں۔ تو بڑا بھائی جو ہے وہ لالچی تھا، اور اس نے جو ہے فوراً یہ کام کیا کہ ٹھیک ہے، تیرے پاس اگر جو ہے مال ہے، تو اگر جو ہے منہ مبارک کو دینا نہیں چاہتا تو ایک کام یہ کر کہ وہ منہ مبارک رسول پاک کے تینوں کے تین لے لے، تو لے لے، اور اس کے بدلے جو تیری دولت ہے وہ مجھ کو عطا کر دے۔ چھوٹا بھائی بڑا خوش ہوا،
اس نے کہا دنیا کا مال جاتا ہے، دنیا کی دولت جاتی ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک اگر مجھے مل جائیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے۔ تو گویا وہ جو چھوٹا بھائی تھا اس نے اپنے بڑے بھائی کو پوری دولت دے دی، 3 منہ مبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اپنے پاس رکھتا اور کثرت سے درود پڑھتا جاتا اور اس کی زیارت کرتا جاتا، اور جب بھی دل مضطرب ہوتا، بے چین ہوتا، بے قرار ہوتا، حضور کی محبت اور تڑپ بڑھ جاتی تو منہ مبارک کو کھولتا اور منہ مبارک کی زیارت کرتا چلا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بھائی جو سارا مال لے لیا، مگر ایک وقت آیا کہ وہ مال سے کنگال ہو گیا، چھوٹا بھائی اس کے پاس تو سوائے منہ مبارک کی کچھ اور نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی ایسی برکتیں آئی، اتنی دولت کمایا، اتنا مال کمایا، حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت کسی نے خواب میں دیکھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہوئے اللہ کے ولی، تو اللہ کے پیارے حبیب نے اس ولی سے فرمایا کہ یہ میرا چاہنے والا، میرا محب تھا، مجھ سے محبت کرنے والا تھا، جس کسی کے کوئی مسائل ہو، جس کی کوئی پریشانیاں ہو، وہ اس شخص کی قبر پر حاضر ہو کر اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ طریقہ جو ہے 1400 سال سے یعنی اکابرین بزرگان دین کا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو اپنے پاس جمع کرنا، بالخصوص منہ مبارک سے برکتوں کو حاصل کرنا۔ تو گویا یہ طریقہ ہمارے اکابرین کا رہا، تو ہم بھی جو ہے یہ طریقے پر گامزن رہے اور اپنی اولاد کو بھی رسول پاک کے تبرکات کے تعلق سے ان کو بھی علم دے، ان کو بھی بتائیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے کیا کیا تبرکات سرکار دو عالم کے کہاں کہاں پر موجود ہے، اور کس طرح رسول پاک کے تبرکات کو ترکی کے میوزیم کے اندر وہاں پر جمع کیا گیا ہے، وہاں کے بھی جو ہے نا وہ تبرکات کی تصاویر کو بھی بتائیں، تاکہ آج موجودہ وقت میں ہم اپنے بچوں کی جہاں پر عمل کی اصلاح کریں گے وہیں پر ان کی عقیدے کی بھی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستہ دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا حضور پاک علیہ السلام کے آثار و تبرکات سے برکتوں کو حاصل کرنے والا بنا۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔